ویلکم 11 اسٹار مسٹریز. ہم آپ کے لیے سچی کہانیاں لاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. چلتے ہیں کہانی کی طرف. بھی فرام گاؤں کی سرحد پر واقع وہ ویران حویلی اب صرف چمگادڑوں کا مسکن نہیں تھی، بلکہ وہاں بابا رحیم کا ڈیرا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ بابا نے ہمالیہ کے غاروں میں بیٹھ کر سیاہ راہ کا علم سیکھا ہے۔ یہ وہ علم تھا جس کے ذریعے مردہ لکڑی میں زندگی اور زندہ انسان میں موت پھونکی جا سکتی تھی۔ ارجن، جو شہر سے واپسی پر ان قصوں کو محض دیو مالائی کہانیاں سمجھتا تھا، ایک رات تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں جا پہنچا۔ بھی حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی فضا بوجھل ہو گئی۔ ہوا میں سڑتے ہوئے گوشت اور سندل کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا الاؤ روشن تھا، جس کے گرد بابا رحیم ننگے پاؤں ناچ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انسانی کھوپڑی سے بنا ہوا ایک پیالہ تھا، جس میں سیاہ رنگ کا گاڑھا محلول بھرا تھا۔ بابا کے سامنے کچھ پتلیاں دیوار سے لٹکی ہوئی تھی، مگر ان کی شکلیں غیر معمولی طور پر واضح تھیں۔ ارجن نے دیکھا کہ ایک کٹھ پتلی کے چہرے پر وہی چیچک کے نشان تھے جو پچھلے مہینے غائب ہونے والے چوکیدار کے چہرے پر ہوا کرتے تھے۔ پھی اچانک بابا رک گیا۔ اس نے اپنی گردن 180 ڈگری کے زاویے پر پیچھے موڑی اور ارجن کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پتلیاں نہیں تھیں، صرف سفید سفیدی تھی۔ تو تم آ گئے؟ بابا کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ بول رہے ہو۔ تمہارا جسم بہت توانا ہے ارجن، میری سب سے بڑی کٹھ پتلی کے لیے بالکل موزون۔ ارجن نے پیچھے مڑ کر بھاگنا چاہا، مگر اس کے پاؤں زمین میں دھس چکے تھے۔ فرش کی مٹی کسی دلدل کی طرح اس کے ٹخنوں کو جکڑ رہی تھی۔ بابا رحیم نے اپنے پیالے سے وہ سیاہ محلول فرش پر انڈیلا۔ جیسے ہی وہ مائع زمین پر گرا، مٹی سے کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نکلنے لگے، جنہوں نے ارجن کے پاؤں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ بابا نے ایک خنجر نکالا جو ہڈی کا بنا ہوا تھا، اور اس پر قدیم سنسکرت میں کچھ کلمات کندہ تھے۔ اس نے فضا میں خنجر لہرایا اور ارجن کے بازو پر ایک گہرا کٹ لگایا۔ خون کے قطرے جیسے ہی الاؤ میں گرے، آگ کا رنگ سبز ہو گیا۔ کالا جادو صرف منتروں سے نہیں، بلکہ احساسات سے چلتا ہے، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ارجن کے خون میں بھیگی ہوئی مٹی اٹھائی اور اسے ایک آدھ بنی ہوئی لکڑی کی مورتی پر ملنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ مٹی مورتی پر ملتا، ارجن کو اپنے پورے بدن میں ایسی تپش محسوس ہوتی جیسے کوئی اسے زندہ جلا رہا ہو۔ یہ محض جسمانی تکلیف نہیں تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی یادیں، اس کا بچپن اور اس کی شخصیت اس کے اندر سے کھینچی جا رہی ہے۔ کمرے میں لٹکی ہوئی دوسری کٹھ پتلیاں اچانک ہلنے لگی۔ ان کی لکڑی کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور وہ دھیمے لہجے میں رونے لگی۔ مدد کرو، ہمیں یہاں سے نکالو۔ یہ آوازیں ان دیہاتیوں کی تھیں جو برسوں سے لاپتہ تھے۔ ارجن نے دیکھا کہ ان کے جسم لکڑی کے تھے، مگر ان کی روحیں ان کے اندر قید تھیں۔ بابا رحیم نے ارجن کے گلے میں ایک کالا دھاگا باندھ دیا، جو انسانی آنتوں سے بنا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس دھاگے کے بنتے ہی ارجن کی چیخ اس کے حلق میں ہی منجمد ہو گئی، جیسے تھم گیا تھا۔ ارجن اب ایک ایسی کیفیت میں تھا جہاں وہ دیکھ اور سن تو سکتا تھا، مگر حرکت کرنے پر قادر نہیں تھا۔ بابا رحیم نے اب اپنا اصل کھیل شروع کیا۔ اس نے ایک کالی شمع روشن کی، جس کی روشنی اندھیرے کو ختم نہیں کر رہی تھی، بلکہ اسے مزید گہرا کر رہی تھی۔ اس نے ارجن کے سائے کو فرش پر دیکھا اور اپنے خنجر سے اس سائے کو زمین سے کاٹنا شروع کیا۔ جیسے ہی سایہ کٹا، ارجن کو ایسا لگا جیسے اس کا وجود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہو۔ بابا نے اس سائے کو ایک بڑی کٹھ پتلی کے اندر دھانس دیا۔
कठपुतली ने अपनी आंखें खोल दी। वो बिल्कुल अर्जुन की आंखों जैसी थी। अब वहां दो अर्जुन थे, एक गोश्त पोस्ट का तड़पता हुआ इंसान और दूसरी वो लकड़ी की मूरत जिसमें अर्जुन का साया और उसकी रूह कैद हो चुकी थी। बाबा ने एक बारीक सुई निकाली और उसे कठपुतली के दिल के मकाम पर पेवस्त कर दिया। उधर असली अर्जुन का दिल रुकने लगा, उसके जिस्म की रंगत जर्द पड़ने लगी और वो धीरे धीरे लकड़ी में तब्दील होने लगा। ये वो अमल था जिसे रूह का इंतकाल कहा जाता है। बाबा रहीम का मकसद अर्जुन को मारना नहीं था, बल्कि उसे एक ऐसी कैद में डालना था जहां मौत भी उसे छू ना सके। हवेली की दीवारें अब अर्जुन की सस्कियों से गूंज रही थीं, मगर बाहर की दुनिया के लिए वहां सिर्फ खामोशी थी। बाबा ने अर्जुन के बेजान होते हुए जिस्म को एक कोने में फेंक दिया और उसकी कठपुतली को उठाकर प्यार से चूमा। अब तुम मेरे सबसे बेहतरीन अदाकार बनोगे, उसने सरगोशी की। अगले दिन मेले का समा था। पूरा गांव बाबा रहीम के तमाशे के गिर्द जमा था। अर्जुन के बूढ़े बाप भी वहां बैठे थे, जिनकी आंखों में अपने बेटे की गुमशुदगी का गम था। बाबा रहीम ने स्टेज पर एक नई कठपुतली पेश की। वो इतनी जानदार थी कि लोग दंग रह गए। इसने बिल्कुल अर्जुन की तरह गर्दन झुकाई और मजमे की तरफ हाथ हिलाया। अर्जुन का बाप चौंक उठा। ये तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा लगता है। कठपुतली ने नाचना शुरू किया। वो नाच नहीं रहा था, बल्कि वो तड़प रहा था। बाबा रहीम के हाथों में बंधी वो सियाह डोरियां उसे झटके दे रही थीं। अर्जुन की रूह, जो इस लकड़ी के अंदर कैद थी, अपने बाप को सामने देखकर चीख रही थी, मगर लोगों को सिर्फ कठपुतली के मनहा से निकलने वाली मौसीकी सुनाई दे रही थी, एक ऐसी धुन जो दिल दहला देने वाली थी। बाबा ने अपनी जादुई ताकत से अर्जुन की आंखों से एक आंसू टपकाया। लोग समझे कि यह फनकारी का कमाल है और उन्होंने जोर और शोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। तमाशा खत्म हुआ। बाबा ने सबसे पैसे वसूल किए और खामोशी से अपनी झोली समेटकर गांव से निकल गया। किसी ने नहीं देखा कि बाबा के पीछे पीछे एक साया चल रहा था, जो जमीन पर नहीं था बल्कि हवा में मुअल्लक था। अर्जुन अब हमेशा के लिए इस थैले का हिस्सा बन चुका था। हर रात जब बाबा रहीम नया मंत्र पढ़ता, अर्जुन को अपने लकड़ी के जिस्म में वही पुरानी तकलीफ महसूस होती। वो अब एक ऐसा तमाशा था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था, एक ऐसा जादू जिसने इंसानी फितरत की बेहसी और काले इल्म की ताकत को हमेशा के लिए एक कर दिया था।